شکریہ غلام علی صاحب. مجھے معلوم ہے آج کل تو بڑے ٹف دن گزر رہے ہیں، جس طرح انتخابات قریب آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے. سر صورتحال کیا ہے؟ تیاری مکمل ہے 8 فروری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی امیدواران ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے اور کچھ نے جمع بھی کر لیے. تو چونکہ تیاری تو الیکشن کمیشن نے کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اٹل فیصلہ ہے کہ الیکشن کرانا ہے. اب الیکشن کے لیے صوبائی حکومتیں جو ہے چاروں صوبائی حکومتیں وہ لازمی خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی الیکشن کمیشن کی مشاورت اور صوبائی حکومتی کی مشاورت سے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور کینڈیڈیٹس کو پرامن ماحول مہیا کرنا، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں اور یہ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کچھ ایسا کچھ واقع ہو جائے جس سے الیکشن کمپین متاثر ہو یا ہمارے کسی کو نقصان پہنچے. تو ہماری یہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے، صوبائی حکومت سے بھی اس بارے میں ہم مسلسل رابطے میں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مطلب جو ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہے. ریاستی ادارے، صوبائی حکومت جتنے بھی ہم ہیں اور خاص کر عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ پرامن انتخابی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں. کوئی اس طرح کے حالات اگر آپ کے علم میں ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے تو آپ ہمارے صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت کے نوٹس میں ضرور لانا چاہیے. صحیح. حاجی غلام علی صاحب، کوئی سینسٹیو ایریاز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں جہاں پہ زیادہ کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہاں پہ کوئی سرویلنس اور سیکیورٹی میئرز ابھی سے بڑھانے شروع کر دیے ہیں؟ کیونکہ کچھ بہت سے ایسے ایریاز ہیں، ہمارے دوست بتاتے ہیں JUI کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مطلب ایک قدم گھر سے باہر نہیں رکھ سکتے، کمپین ہی نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسے ایریاز ہیں سینسٹیو، تو وہاں پہ کوئی ابھی سے فوکس کرنا شروع کر دیا گیا؟ لیکن اونلی ناٹ فار JUI، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں کچھ ایریا میں مثلا لکی مروت، ٹانک، DI خان، کچھ بنو، وزیرستان، یہ ملحقہ علاقے جو ہیں اور کچھ باجوڑ، اس میں حکومتی ادارے بہت زیادہ باریک بینی سے اس سسٹم کو دیکھے گی اور کینڈیڈیٹ کو، عوام کو ایک پرامن ماحول، فضا مہیا کرے گی. اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ہر وقت. اور جو چیزیں جس ادارے کی طرف سے جو رپورٹ حکومت کو موصول ہو رہی ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھ کر اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے. حاجی غلام علی صاحب، ڈیلی بیسس پہ یقیناً مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوگی، رپورٹس بھی آ رہی ہوں گی کہ تھریٹ لیول کس لیول پہ چلا گیا ہوا ہے. پھر کچھ ایک PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جی ان کے علاقے میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے فروری کے مہینے میں، تو کچھ ایسے نشاندہی کر دی جائے ان حلقوں کی جن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں. اور پھر اسی قسم کی ایک جو ہے گفتگو ہم نے سنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی جو سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ تھریٹ لیول بہت زیادہ ہے، جہاں پہ کوشش کے باوجود شاید مشکل ہو تو ان کو تھوڑے عرصے کے لیے پوسٹ پون کی. تو اس حوالے سے بھی کوئی غور ہو رہا ہے یا اس کو بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ پوسٹ پون کیا جائے؟ دیکھیں ہمارے پروینس میں میرے پہلے بھی 1 سے
زیادہ کئی بار یہ تمام اداروں، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کے نوٹس میں یہ بات میں لا چکا ہوں، وفاق کے ایک نمائندے کی حیثیت سے اور ایک آئینی سربراہ کی حیثیت سے۔ ہمارے پرانس میں دو مشکلات ہیں۔ ایک تو جو ایریا میں نے آپ کو بتا دی کہ اس ایریا میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، صحیح۔ ایک ہے جو آپ نے بتا دیا کہ برف باری، تو آج آپ اپنے کیمرے کے آن سے بتا سکتے ہیں کہ جو یعنی سوات، کالام، بیرین اور اس طرح ناران، سکردو، یہ جو علاقے ہیں مانسیرا وغیرہ سے اوپر بالا کوٹ، اس ایریا میں شک نہیں کہ برف آج سے 15 دن پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اب چونکہ ووٹر نے لانا ہے اور کینڈیڈیٹ نے ووٹر کو لانا ہے، فیسیلٹی مہیا کرنی ہے، اور اگر وہ برف میں اب اس حالت میں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عام لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ پھر برف میں ہم کس لیے جائیں۔ تو چونکہ کچھ حلقوں کو الیکشن اس کے ملتوی کرنا یا اس طرح کی تجویز دینا، یہ ہمارے ڈومین میں نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ان کی فیصلہ ہوگا، اور انہی کو یہ اختیار حاصل ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس سے الیکشن میں کوئی مشکل پیدا ہو۔ بالکل صحیح۔ تجویز تو ہر ایک دے سکتا ہے، لیکن تجویز پہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے، جو ڈیسیجن ہے، اس کو مد نظر رکھ کر وہ کوئی اقدام اٹھائے گا۔ بجا فرمایا حاجی غلام علی صاحب، کیونکہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں اور آپ نے بیسک جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن یا جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ نے وفاق تک پہنچانی ہے، اور پھر آگے انہی کا کام ہے۔ یقیناً آپ ان کی آنکھیں اور کان ہیں اور آپ فیصلہ تو نہیں دے سکتے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 8 فروری سے انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی طرح آگے پیچھے ہوں، اور ہم چاہتے ہیں، پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں۔ اب ایک معاملہ آپ حال ہی میں شروع ہوا اور وہ اس سے ابھی بھی آپ نبرد آزمائے ہیں، اور وہ تھا غیر ملکی جو غیر قانونی لوگ تھے ان کا انخلا، ان کو واپس بھیجنا، اور اس میں 90% سے زیادہ افغانی تھے۔ اس معاملے پر اب کیا صورتحال ہے؟ پھر ایک اور سوال جو اٹھایا گیا، ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آئی، وہ بھی انتخابات کے حوالے سے، لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ غیر قانونی شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے ان غیر ملکی غیر قانونی باشندوں کے۔ دیکھیں، آپ کے جو دو کویشچن ہے عام کویشچن ہے، لیکن غیر قانونی جو ہمارے ملک میں رہائش پذیر تھے، تقریباً 40 سال سے افغان بھائیوں کو حکومت ریاست کے فیصلے کے تحت ان کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا گیا۔ جو بھی ریاست پاکستان کی فیسیلٹی تھی وہ ان کو مہیا کی گئی، جو بھی تھی، جس طرح ہمارے عام علاقوں میں ہے۔ اب ریاست کا فیصلہ ہے کہ غیر قانونی افغان بھائیوں کو اپنے ملک میں جانا چاہیے، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب چونکہ ریاست کا فیصلہ ہے تو چاروں صوبے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، مانیں گے، اور وہ بھائی بھی جو ہے ہمارے، ان کو بھی ریاست کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور اس لیے جا بھی رہے ہیں۔ جہاں تک ذیلی شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، تو دیکھیں پاکستان کا جو میرا خیال میں ہمارا نادرا کا جو سسٹم ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا سے یہ بہتر سسٹم ہے، اور بہت سارے ملکوں نے ہمارے نادرا سے ایجوکیشن سیکھی ہے کہ ہم بھی اس طرح کر لیں۔ اب جس نے اگر کوئی اس طرح بوگس شناختی کارڈ بنایا ہے، یا اگر وہ کسی بھی طریقے میں اس میں کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، تو وہ تو چونکہ ریاستی اداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو چیک کرے، ایسا نہ ہو۔
چیزیں ہیں. ایک کسی پر ایسا الزام لگا کر اس کو تنگ کیا جائے، یہ بھی غلط ہے. صحیح. کہ اپنا پاکستانی ہو، خصوصاً ہمارے جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں